اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ المؤمن، آیت نمبر 56۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، بلا شبہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں کسی دلیل کے بغیر جھگڑتے ہیں، اتاہم جو ان کے پاس آئی ہو، ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغی، ان کے سینوں میں ایک بڑائی کے سوا کچھ نہیں ہے، فاستعذ باللہ ما ہم ببالغی، جس تک وہ ہرگز بھی پہنچنے والے نہیں ہیں، فاستعذ باللہ، پس اللہ کی پناہ طلب کیجئے، انہ هو السمیع البصیر، بلا شبہ وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ لخلق السماوات والارض، یقیناً آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا، اکبر من خلق الناس، لوگوں کے پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وما یستوی الاعمی والبصیر، اور نہ اندھا اور دیکھنے والا برابر ہوتا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور نہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وللمسیء، اور نہ وہ جو برائی کرنے والا ہے، قلیلا ما تتذکرون، بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، بلا شبہ قیامت ضرور آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، اور لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے، مانتے نہیں ہیں۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بلا شبہ وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب ذلیل ہو کر وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ ان آیات بینات میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو بغیر کسی دلیل کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات میں جھگڑتے ہیں۔ بات یہ نہیں ہے کہ قرآن پاک کوئی واضح کتاب نہیں ہے، یا سمجھ آنے والی بات نہیں ہے، یا ٹھوس دلائل پر مبنی نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کے ہاں تکبر ہے۔ ایسے لوگ جو متکبر لوگ ہیں، اپنے تکبر اور گمنڈ کی وجہ سے وہ جھگڑتے ہیں اور اللہ رب العزت کی آیات میں کج بحثی وہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگ وہ ایمان نہیں لا پاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات میں جو مجادلہ ہے، اس کے متعلق دور کیا جانا ہے، ہم اپنے دور کے حساب سے اس بات کو سمجھ لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی بعض ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جن کا مطمع نظر قرآن پاک ہی ہوتا ہے، وہ قرآن ہی پڑھتے ہیں، یہی پڑھاتے ہیں، اس کے باوجود لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن کی آیات میں بحث و مباحثہ کرتے ہیں، کج بحثی تلاش کرتے ہیں، اور اپنی من مانی کی تفسیریں اور تعویلیں کرتے ہیں۔ اب دیکھنے کو تو ان کے پاس قرآن ہوتا ہے، لیکن گمراہ کر دیتے ہیں لوگوں کو۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال لیں۔ ایک فرقہ ایسا ہے جس کا نظریہ کیا ہے کہ بندہ، انسان جو ہے وہ مجبور محض ہے، مطلب وہ تقدیر کو کھلونا انہوں نے بنا دیا، کہ اللہ رب العزت جو ہے اس نے جو کچھ لکھ دیا ہے بندے کے لیے، بندہ صرف وہی کر سکتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا۔ بندہ مجبور ہے تقدیر کے سامنے۔ ایک مثال دیتے ہیں، جس طرح یہ درخت ہے، تو درخت کا جو پتا ہے یہ کیوں ہلتا ہے؟ کیا درخت خود اس کو حرکت دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ ہوا چلتی ہے تو پتا ہلتا ہے۔ اسی طرح جو انسان جھوٹ بولتا ہے، وہ العیاذ باللہ ثم استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ نے چونکہ لکھا ہوا ہے، لہذا وہ بندہ مجبور ہے کہ جھوٹ بولے، اس کا اپنا کوئی کردار نہیں۔ اسی طرح ایک بندہ سچ بولتا ہے، اس کا بھی کوئی اس کی جو ہے وہ نیکی وغیرہ نہیں ہے، اس کی نیکی وغیرہ بھی کوئی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟
وجہ یہ ہے کہ وہ بھی اللہ رب العزت کے ہاں مجبور ہے سچ بولنے پر. تو اسی طرح ایک فرقہ کیا ہے، ایک فرقہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، انسان جو ہے وہ عمل کرتا ہے، اللہ کے علم میں کچھ نہیں ہے. انسان جب کوئی کام کر لیتا ہے نا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں وہ چیز آتی. گویا ان لوگوں نے تقدیر کو ویسے ہی اس کا انکار ہی کر دیا. اب دیکھیں، یہ لوگ بھی اپنی اپنی دلیل قرآن سے ڈھونڈتے ہیں، اور موجودہ بعض نئے فرقے بھی موجود ہیں. تو ہر کوئی، آپ ملک پاکستان میں ہمارے ہاں ہی دیکھ لیں کتنے فرقے موجود ہیں. ہر کوئی قرآن کی بات کرتا ہے، لیکن قرآن کی صحیح تفسیر تک پہنچنا یہ بہرحال محال ہے. یہاں کوئی کوئی کسی کو اللہ تعالیٰ یہ پہنچنے کی توفیق دیتا ہے. تو بات کیا ہے؟ تکبر. تکبر کی وجہ سے آیات میں کج بحثی تلاش کی جاتی ہے. اور ہمارے ہاں یہ دڑے جو ہیں اور اپنے آپ کے الگ الگ گروہ بنا کر ان کے امیر بنے بیٹھے ہیں اور چیئرمین اور پتہ نہیں کیا کچھ بنے بیٹھے ہیں، ان لوگوں کے ہاں بھی یہ تکبر ہے جو قرآن کی اصل روح ان کے اندر نہیں جانے دیتا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا جو قیامت کا انکار کرنے والے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کو تمہاری تخلیق سے زیادہ مشکل ہے تخلیق کرنا اگر تمہاری باتوں کو سامنے رکھا جائے تو، لیکن جس ذات نے آسمان زمین کو بنا دیا، تمہیں دوبارہ پیدا کرنا کیا اس کے ہاں کو مشکل ہے؟ تو اکثر لوگ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ جانتے نہیں ہیں. پھر ایک اور بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی قیامت کے وقوع پذیر ہونے پر. ایک بات تو یہ، اور دوسری بات کیا فرمائی کہ تمہارے ہاں بھی اندھا اور جو دیکھنے والا ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہوتے. ایک طرف نابینا ہے، ایک طرف بینا ہے، کیا دونوں برابر ہیں؟ تو اسی طرح ایک وہ آدمی جسے اللہ رب العزت نے بصیرت عطا کر رکھی ہے، اس کے اندر ایمان موجود ہے، عمل صالح موجود ہے، اور دوسری طرف وہ برا آدمی جو مومن بھی نہیں ہے، عمل صالح بھی کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ دنیا میں ایک اچھا آدمی تھا، ایک برا تھا، ایک مومن تھا، ایک کافر تھا، تو دونوں جنت اور جہنم میں کیا برابر ہو جائیں گے؟ تو یہ قیامت کی دوسری دلیل ہے. اور پھر تیسری بات اللہ رب العزت نے واضح فرمائی دی ہے، ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، یہ قیامت آ کر ہی رہنی ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی شک ہے ہی نہیں. تو پہلے دو دلائل اللہ تعالیٰ نے قیامت کے وقوع پذیر ہونے پر دیے، اور پھر بالکل تیسری دلیل تو واضح الفاظ کے ساتھ کہ قیامت یہ آ کر ہی رہے گی جس کا تم انکار کرتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے سے دعا کرنے کی جو ہے وہ تلقین کی ہے، کہا مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. ظاہر ہے جو لوگ تکبر کرتے ہوئے اللہ سے مانگتے بھی نہیں ہیں، تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ذلیل ہو کر جہنم میں گریں گے. اس لیے دعا تو اصل عبادت ہے. ابھی ہم نے جو نماز پڑھی، یہ نماز بھی ظاہر ہے کہ اس میں صرف رکوع اور سجود ہی نہیں تھے، رکوع اور سجود کے اندر ہم نے دعائیں پڑھی ہیں. تو یا تو قرات سننی ہوتی ہے امام کی، یا پھر خاموش رہنا تو ہوتا ہی نہیں نماز میں. رکوع میں ہیں تو بھی کچھ پڑھ رہے ہیں، سجدے میں ہیں تو بھی دعائیں پڑھ رہے ہیں، تشہد میں ہیں تو بھی دعائیں پڑھ رہے ہیں. تو یہ سارا جو ہے نماز، ہم اسی کو دیکھ لیں، یہ بھی دعا ہی ہے. تو دعا اصل عبادت ہے، اللہ رب العزت سے مانگنا چاہیے، تکبر کسی طرح کا نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.